الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي العمد القود. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. دوسرے پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کے اندر معاشرت کی ایک بات کہ جس سے نظام امن آئے گا اس کو ارشاد فرمایا ہے. فرمایا کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، لعلکم تتقون. اس پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ امید ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے، متقی ہو جاؤ گے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وَفِي الْعَمَدِ الْقَوْدُ، کہ کسی شخص نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی سزا قصاص ہے، یعنی قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے گا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف سے ہر طرح کا اندھیرا تھا. صرف عقائد کے اعتبار سے جہالت نہیں تھی، عبادات کے لحاظ سے صرف جہالت نہیں تھی، بلکہ معاملات کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، سب لحاظ سے اندھیرا ہی اندھیرا تھا. اور ذرا ذرا سی باتوں پر لوگ قتل کر دیتے تھے، اور اس قتل کا یہ نقصان ہوتا تھا کہ سالہ سال گزر جاتے تھے، ان دونوں جماعتوں کے وہ بدلے کی جو آگ ہوتی تھی وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی، اور در پردہ وہ بات کہ جس کی وجہ سے لڑائی شروع ہوئی وہ کچھ بھی نہیں ہوتی تھی. خود خطہ حجاز والوں کا یہی طریقہ کار تھا. جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، مدینہ میں دو قبیلے آباد تھے، اور ایک سائڈ سے آتے تھے وہ جو بنو تغلب اور بنو بکر،
اور آپس میں ایک عرصے سے لڑائیاں چلی آ رہی تھیں۔ ایسی ہی اوس اور خزرج کی لڑائیاں آپس میں تھیں، انصاری قبیلے ہیں۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی آپس میں لڑائیاں تھیں اور کئی سے سال ہو گئے، کسی کو 40 سال ہو گئے، کسی کو کتنے سال ہو گئے۔ اور لڑائی کی ابتدا یا مرغی کے بچے کے مرنے کی وجہ سے تھی، یا ایسی ہی کسی تھوڑی سی بات کے اوپر لڑائی شروع ہوئی اور دونوں طرف سے قتل ہوتے رہے۔ قبیلہ بنو تغلب کا بندہ المحلحل، تاریخ نے اس کا نام لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم ایسے جاہل تھے اور ایسی جہالت کے اندر ہم گرفتار تھے کہ ہم نے انسانیت کو فنا کر دیا تھا، درندوں سے بھی آگے جا چکے تھے، گھر سب ویرانے ہو گئے تھے، بچے یتیم ہو چکے تھے، اور مائیں بے اولاد تھیں، مردوں کو دفن کرنے کے لیے کفن بھی میسر نہیں تھا، اتنے قتل ہوتے تھے، کفن کی نوبت ہی نہیں آتی تھی کہ ڈر رہتا تھا کہ ان کا کفن دفن کریں تو دشمن موقع حاصل کر کے ہمیں قتل کر دے گا۔ یہ حالات تھے ہمارے، ذرا ذرا سی بات پر ہم قتل سے شروع کرتے تھے اپنی ابتدا۔ اس سے پہلے کوئی آپس میں مصالحتی، کوئی بات چیت، کوئی مذاکرہ، کوئی چیز نہیں تھی، درندگی تھی۔ جیسے درندے کو زبان حاصل نہیں ہے، گویائی نہیں ہے درندے کے پاس، اور جیسے کسی کو دیکھتا ہے تو اس کے اوپر کود پڑتا ہے، حملہ آور ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہمارا طریقہ کار تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مدینہ طیبہ میں تشریف لائے کہ انسانیت کھانے اور پانی کی پیاسی نہیں تھی، انسانیت انسان کے خون کی پیاسی تھی، اس درجے کی جہالت تھی۔ اور جناب کا دور آیا، چند دنوں بعد جب مدینہ کا قیام ہوا، چند دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے احوال معلوم کیے اور پتہ چلا کہ فلاں فلاں کزن قبیلے ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں۔ آپ بنفس نفیس ان میں مصالحت کرانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے کہ آپس میں نہ لڑو، انسان تو ان سے مشتق ہے، ایک دوسرے کا ہمدرد ہوتا ہے، معاف کرو، درگزر کرو، کسی نے غلطی کی بھی ہے تو اس کو درگزر کر دو، اور معافی میں اللہ راضی ہوتے ہیں۔ انہی میں اوس اور خزرج میں چند مسلمان ہو گئے، پھر بات سمجھانے میں اور آسانی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبیلوں کی صلح کرائی کہ آئندہ نہ لڑنا آپس میں، اور ایک اخوت کا، ہمدردی کا، بھائی چارگی کا، خیال کرنے کا، پیار کا درس دیا، سبق سکھایا، عمل کے لحاظ سے بھی، اپنے الفاظ اور کردار سے بھی، کہ انسان یوں ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ اسی دوران مدینہ طیبہ میں انہی قبیلوں کا منظر عام پر آیا کہ ایک قبیلہ تھوڑا مضبوط تھا اور دوسرا کمزور تھا۔ مضبوط قبیلے کی کوئی عورت قتل ہو گئی،
تو انہوں نے اپنا موقف یہ رکھا کہ ہم عورت کے بدلے میں 2 مردوں کو ماریں گے ادھر سے، کیونکہ ہم مضبوط ہیں، غلام کے بدلے میں آزاد کو ماریں گے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی، اور اسی دوران یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر قصاص فرض ہے، اگر قصاص لینا چاہتے ہو، یعنی مقتول کے ورثہ قصاص کا دعویٰ کریں گے، لیکن قاتل کو سزا ہوگی، خواہ قاتل عورت ہے، خواہ قاتل غلام ہے، خواہ قاتل آزاد ہے، خواہ قاتل سردار ہے، خواہ قاتل غریب ہے، خواہ قاتل بادشاہ ہے، قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا اگر ایک قاتل ہے تو، اور اگر کئی قاتل ہیں تو پھر کئی کو سزا دی جائے گی۔ یہ آیت نازل ہوئی اس وقت، اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اے عقل والو، تمہارے لیے قاتل کو قتل کرنے میں، قاتل عمد کو قتل کرنے میں زندگی ہے، آئندہ کے لیے یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ ان حدود میں اتنی برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ دور میں 1-2 واقعے چوری کے پیش آئے، اور ایک واقعہ اخلاقی خرابی کا وجود میں آیا، اور ان کو شرعی حد لگائی گئی، سزا دی گئی۔ پھر ایک عرصے تک ایسا واقعہ سامنے نہیں آیا۔ علماء نے تو لکھا ہے کہ تکمیل دین کے لیے اللہ پاک نے صحابہ کرام سے یہ غلطی کرائی، کسی سے چوری کرا دی، کسی سے یہ، تاکہ کل بعد میں آنے والے اسلام پر اعتراض کرنے والے وہ یہ نہ کہیں کہ اسلام کے حدود و قصاص کا یہ نظام، تعزیرات کا نظام یہ ایسا ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نافذ العمل نہیں ہوا، اور آج یہ مسلمان اسلامی نظام لانا چاہ رہے ہیں اور نظام عدل اور تعزیرات، حدود و قصاص نافذ کر رہے ہیں، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نہیں ہوا نافذ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ممکن ہے اللہ پاک نے اس لیے یہ ایک سے یہ غلطی کرا دی تاکہ کل کوئی اعتراض یہ نہ کرے معترض کہ اس وقت تو یہ نافذ العمل ہی نہیں ہوا تھا۔ اور آپ نے یہ فرمایا اس وقت جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا ہوئی، تو کسی نے بات کی تھی کہ اس سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی غلطی کو نہ دہراؤ۔ جس صحابی کو سزا ہوئی تھی اس کی غلطی کو اپنے مجلسوں میں نہ دہراؤ، اگر اس شخص کی توبہ کو مدینہ والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ وجود میں نہیں آیا ایسا کوئی واقعہ۔ ایک فاطمہ بڑے خاندان کی خاتون تھی، اتفاق سے اس سے چوری ہو گئی، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کو چوری کی ضرورت نہیں تھی، مالدار خاتون ہے، معلوم ہوتا ہے یہ مالدار ہی چوری کرتے ہیں ہر دور میں، یہ بڑے بڑے سردار بادشاہ یہ اس طرح کے لوگ چوری کرتے ہیں ہر دور میں، جن کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چوری کرے تو کوئی غریب کرے، کوئی کنگال کرے، کوئی فقیر کرے،
وہ تو اپنی فقیری میں خوش ہے، فقیر اپنے جھونپڑے میں خوش ہے، دال ساگ میں خوش ہے، اس کو چوری کا تصور ہی نہیں ہے۔ چوری ہو گئی۔ حضرت زید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا۔ آپ نے ایک مقام پہ فرمایا تھا نا کہ زید بن حارثہ نہ کہا کرو، زید بن محمد کہا کرو، آپ کا غلام ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں نبی، زید متبنہ ضرور ہے آپ کا، لیکن زید بن محمد نہیں ہوگا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی وما جعل ادعیاکم ازواجکم ذالکم قولکم بافواہکم، سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں، کہ یہ منہ سے متبنہ ہوا ہے، حقیقی بیٹا نہیں ہوا ہے، لیکن آپ کا پیار ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مشورہ کیا کہ آپ کا بہت پیار ہے زید سے، تو وہ فاطمہ جس سے چوری ہو گئی اور گواہوں سے ثابت ہو گئی، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، زید کو سفارشی بناتے ہیں۔ آپ کا اس سے پیار ہے، اس کی بات کو آپ مان لیں گے، اور وہ ہر لحاظ سے ہر طرح کا جرمانہ دینے کے لیے تیار ہیں، فاطمہ کے خاندان۔ حضرت زید بچے تھے نا، چلے گئے حضرت کی خدمت میں۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے زید، کیسے آئے؟ عرض کیا حضرت لوگوں نے مجھے سفارشی بنایا ہے، وہ فاطمہ جس سے چوری ہو گئی ہے اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، وہ ہر طرح کی ویسے مالی طور پر جرمانہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا سنو زید، یہ فاطمہ بنت فلاں ہے، اگر فاطمہ بنت محمد سے بھی چوری صادر ہو جاتی تو اس کی بھی سفارش میں قبول نہ کرتا اور ہاتھ کاٹتا۔ تو یہ اس وقت وجود میں آئی یہ ترتیب، تاکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ صداقت ہر لحاظ سے تکمیل کو پہنچے کہ اسلام نظام حیات ہے، نظام عدل ہے، نظام امن ہے، اور سب خوبیوں سے حامل ہے۔ ایک دفعہ ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی حکومت کے زمانے میں ایسا دور آئے گا کہ صنعا سے، یمن سے ایک خوبصورت ترین خاتون زیور سے لدی ہوئی حرم کا ارادہ کرے گی، اور لا علمی کی وجہ سے بغیر محرم کے وہ سفر کر دے گی۔ 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے صنعا مکہ مکرمہ سے۔ اب ہاں آخری سعودی عرب کا شہر ہے، اس کے بعد یمن آتا ہے۔ 1000 کلومیٹر سے زیادہ سفر، اور پیدل سفر، راستے میں بیسیوں آبادیاں ہیں، شہر ہیں، قافلوں کے راستے ہیں۔ ایک دور آئے گا میرے صحابہ کے حکومت کا، نہ جانتی ہوئی مسئلہ بغیر محرم کے ایک خوبصورت ترین عورت لدی ہوئی زیورات سے سفر کرے گی حرم کا، بیت اللہ کا، اس کی طرف کوئی غلط نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں، ایسا نظام امن آئے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور مدینہ طیبہ میں شروع ہوا، اور ایسا امن دیا آپ نے، لوگوں کو ہمدردی دی، بھائی چارگی دی، اور فرمایا کوئی کسی شخص کو قتل نہیں کر سکتا، اور اگر کسی مسلمان نے کسی شخص کو قتل کر دیا بہت سخت سزا ہوگی اس کی، وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کوئی مومن کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل نہ کرے۔
فرمایا من کان منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جس کسی نے بھی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس قاتل کی سزا یہ ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ، اللہ کی لعنت اور غضب اس قاتل مومن پر برستی رہے گی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ جان بوجھ کر کسی نے مومن کو قتل کر دیا، ایک مومن کو، اور پاکستان والوں ایک مومن کو کسی نے قتل کر دیا۔ مالک بن لعنی رحمہ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ایک حدیث نقل کرتے تھے۔ آپ نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک استاد پڑھے ہوں گے حمیدی۔ ایک شخص حمیدی کو ملنے گئے کہ ایک حدیث سنی ہے آپ سے، کہا میں اس کے پاس لے جاتا ہوں جس سے میں نے سنی ہے۔ چنانچہ اس تابعی کے پاس لے گئے امام حمیدی اس شخص کو کہ اس تابعی نے صحابی سے براہ راست حدیث سنی ہے، اور اس صحابی مالک بن لعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ کہ ہم یہ صحابی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایک جہاد میں مصروف تھی، اور ہم نے کافروں کی جماعت کے اوپر حملہ کیا، وہ ہم سے بھاگ گئے، ہم بھی پیچھے بھاگے۔ ایک شخص کو ہم نے پکڑ لیا، وہ کہنے لگا مجھے کچھ نہ کہو میں مسلمان ہوں، لیکن اس صحابی نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات رکھی کہ حضرت اس نے ڈر کی وجہ سے، قتل کی ڈر کی وجہ سے اسلام کو ظاہر کیا تھا، وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ مسجد نبوی میں آپ نے خطبہ دیا، اور یہ آیت آپ بار بار پڑھتے تھے کہ کسی مومن کو قتل کرنا جائز نہیں، کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں۔ اور یہ شخص غم کی وجہ سے کھڑے ہو کے عرض کرتا تھا جس سے قتل ہوا تھا کہ اللہ کے رسول وہ اپنے قتل کی ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، آپ یہ کہتے ہو کہ اس نے ڈر کر اسلام لایا ہے، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا ہے کہ دل میں وہ مسلمان نہیں، ظاہراً مسلمان ہے؟ ہلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کا آپریشن کر کے چیک کر لیا تھا کہ وہ اندر سے منافق ہے، ظاہراً مسلمان ہے؟ قتل کرنا جائز نہیں تھا۔ وہ شخص پھر یہی بات کہے حضرت میں معذرت چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، میں نے سمجھا یہ تھا کہ وہ ظاہراً مسلمان ہوا۔ یعنی ابھی وہ شخص لڑ رہا تھا، اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھو، ابھی وہ شخص کافروں کے لشکر میں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا تھا، اور جب گرفتار ہوا تو وہ کہنے لگا میں مسلمان ہوں۔ تو ایسے شخص کو قتل جائز نہیں ہے، تو اس طرح قتل کیسے جائز ہوگا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی
ناراضگی ہے قاتل مومن پر، جب وہ بار بار وہ شخص اصرار کر رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی ہے قاتل مومن پر، بس یہی بات ہے، آپ توبہ کرتے رہو، ممکن ہے اللہ معاف کر دے۔ تو فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ قاتل کو سزا دو جب وہ جان بوجھ کر قتل کر رہا ہے، اور مقتول کے ورثہ، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مقتول کے ورثہ کو 3 اختیار ہیں، یا معاف کر دیں، یا قصاص لے لیں، یا دیت لے لیں، لیکن ان تینوں میں سے کوئی اور مقتول کے ورثہ کو اختیار نہیں ہے۔ یہ دعویٰ دائر کریں گے حکومت اسلامیہ مقتول کے قاتل کو سزا دے گی، یعنی اس حد تک اسلامی شریعت نے پابندی لگائی کہ ان لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے بھائی کو فلاں نے مارا ہے، یہ گرفتار کر کے پکڑ کر حکومت کے حوالے کریں گے، خود سزا نہیں دے سکتے کہ نقص امن ہوگا، اس سے تو اور لڑائی مزید پھیلے گی، خود سزا نہیں دے سکتے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پوری دنیا پر زوال آ جائے، یہ اللہ کو برداشت ہے، لیکن بلا وجہ ایک مسلمان کو قتل کر دیا جائے تو اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سارے لوگ، تمام دنیا کے لوگ مل کر ایک شخص کو قتل کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب قاتلوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ ایک انسانیت اتنی عزیز ہے کہ بلا وجہ قتل، اور قتل کی اگر وجہ ہے بھی تو انسان خود نہیں قتل کر سکتا، حکومت اسلامیہ کے قاضی کے پاس مقدمہ جائے گا اور وہ تفتیش اور تحقیق کے بعد قاتل کو سزا دے گا۔ اس طریقے سے قتل جائز نہیں۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک کلمے کی مدد کی کسی شخص نے قاتل کی، ساتھ شریک نہیں ہوا، تائید نہیں کی، گاڑیاں مہیا نہیں کی ہیں، مشیر نہیں تھا، یا مشینری کا آدمی نہیں تھا، کابینہ کا آدمی نہیں تھا، صرف اس لیے مسلمانوں کے خلاف اور قاتلوں کے حق میں بیان دیا کہ کل ہو سکتا ہے آقا مجھے بھی حکومت دے دے، ایک جملہ قاتل کی مدد کے لیے کسی شخص نے کہا تو میدان حشر میں اس شخص کے چہرے کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اس نے مسلمان کے قتل کی مدد کی ہے، ایک کلمے کی مدد کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، مفسر قرآن ہیں، آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے لیکن مسائل یاد تھے۔ ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا کہ حضرت مومن قتل ہو گیا ہے، مومن قتل ہو گیا ہے، جان بوجھ کر مومن قتل ہو گیا ہے، اس کی معافی کیا ہے، اس کی توبہ کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھی، من کان منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، کہ اس کی سزا جہنم ہے، اللہ ناراض ہے اس سے، کوئی معافی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت معافی چاہیے، مومن قتل ہو گیا، اس کی معافی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے کی ماں روئے، برباد ہو، کوئی توبہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر مومن کو قتل کیا ہے، اس کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ کیوں قتل کیا تھا؟ مقتول کے ورثہ سے جا کے معافی لو۔
وہ کہنے لگا پرانی بات ہے حضرت، معافی چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میں اس فرمان کے خلاف اب مسئلہ نہیں بتا سکتا ہوں، مجبور ہوں، تیرے درد کو بھی پڑھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں تیری فکر کو، لیکن مسئلے کا جواب اپنی طرف سے نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میرے سامنے ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میدان حشر میں مقتول اپنے سر کو ہاتھ میں لے کر بہتے ہوئے خون کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے گا اور سوال کرے گا، یہاں میرے رب پوچھنا اس قاتل سے مجھے کس جرم میں اس نے قتل کیا تھا کہ مجھے اپنے گاؤں میں بھی نہیں رہنے دیتے تھے، یہ کیسے مسلمان تھے، یہ کیسے مسلمانوں کی حکومت تھی۔ مقتول اپنے سر کو، ذبح شدہ سر کو اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے گا اور عرض کرے گا، اے رب ان قاتلوں سے پوچھ مجھے کس جرم میں قتل کیا تھا، اور خون بھی بہ رہا ہوگا، اور اللہ رب العزت فرمائیں گے لاؤ ان قاتلوں کو، کون ہے اس کے قاتل، اور ان قاتلوں کو اونٹے بل جہنم میں ڈال دو، اور جہنم کے اس گڑھے میں ڈالو کہ جس گڑھے میں گرنے کی مدت 70 سال ہوگی، اتنا گہرا گڑھا ہوگا جہنم کا۔ اس قاتل کو، جو مومن کا قاتل ہے، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ نیچے گرتا جائے گا، گرنے کی مدت 70 سال ہے۔ دوستو، مسلمان کی جان بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ فرما رہے تھے، طواف کر رہے تھے، اور طواف کے دوران دعا ہے نا، بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے ایک دعا مانگنی ہوتی ہے کہ اللہ اے اس گھر کے رب، جس گھر کو تو نے اتنا عظمتوں والا بنایا، اتنے حرمت والا بنایا ہے، اے اللہ اس کی عظمت میں، اس کے شرف میں، اس کی حرمت میں یا رب اور اضافہ کر۔ بھائی اس کے تقدس میں، اس کے عظمت میں جتنا اضافہ ہوگا، جتنی رحمت برسے گی، اتنا زائرین کو فائدہ ہوگا۔ بھائی اگر کسی ایک کو نوازنے کے لیے بارش برسنا شروع ہو جائے، ایک کو نوازنے کے لیے، تو سائڈوں والے تو خود ہی مستفید ہوں گے نا، وہ تو سائڈوں میں بھی اس کی ٹھنڈک اور بوندیں آئیں گی۔ یہی بات ہے اللہ رب العزت کے گھر کے اوپر رحمت کے برسنے کی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ دیکھنے سے صرف 20 نیکیاں دیکھنے سے ملتی ہیں، اور اگر تلاوت ذکر کر رہا ہے تو 40 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے گھر کو دیکھ کر تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، چپ کر کے بیٹھا ہے تو پھر بھی 20 نیکیاں لکھتی جا رہی ہے۔ ہر نظر سے آنکھ جھپکنے کے بعد دوسری نظر ہے، ہر آنکھ جھپکنے کے بعد دوسری نظر ہے، ہر نظر پہ 20 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ فرشتے اگر معصوم مخلوق نہ ہوتی نا، کوئی اور دفتی کلرک ہوتے، کب کے احتجاج کر دیتے، اللہ پاک ہم تو تھک چکے ہیں لکھ لکھ کر۔ یہ اللہ پاک کی معصوم نورانی مخلوق ہے، یہ تھکتی نہیں ہے، اس کی صفت یہ ہے، یہ تھکتی نہیں ہے، وہ لکھتے جا، ہر نظر پہ 20 نیکیاں، اور سبحان اللہ الحمدللہ تلاوت کرنے پہ 40 نیکیاں، اور اگر طواف کر رہا ہے تو 60 نیکیاں، اور اللہ کی رحمت میں اب آ گیا، وہ رحمت کے خیمے میں اب آ گیا۔ جب طواف کر رہا ہے نا، رحمت کے خیمے میں آ گیا ہے۔ فرمایا اب اپنے کتنے خاندانوں کی مغفرت کی دعا کرے، میں قبول کروں گا، میری رحمت کے جو خیمے میں آ گیا ہے۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اس حرمت والے گھر کے رب، اس کی حرمت میں اور اضافہ کر، اے عظمت والے گھر کے رب، اس کی عظمت میں اور اضافہ کر، اس کی رحمت و برکت کے برسنے میں اور اضافہ کر۔ پھر جب طواف ختم ہونے لگا تو فرمایا کہ بیت اللہ کی بڑی حرمت ہے، بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، بے ادبی سے بیت اللہ کو دیکھنا کفر ہو جاتا ہے، بے ادبی سے بیت اللہ کو دیکھنے سے کفر ہو جاتا ہے، لیکن ایک مسلمان کی
جان اور آبرو کی اگر لاپرواہی کی گئی تو بیت اللہ کو گرانے سے زیادہ جرم ہے۔ جو اتنا عظمتوں والا گھر ہے، جس کے قریب جا کر سب گناہوں گاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس گھر کو گرانے کے جتنا گناہ ہے، اس سے کہیں زیادہ کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا اور اس کی جان کو ضائع کرنا یہ گناہ ہے۔ اب مسلمان کی جان کتنی قیمتی ہوئی، اور قرآن پاک نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو رزق دیتے ہیں پھر تم کو دیتے ہیں۔ اور سمجھو بلیو ایریا والو قرآن کی نزاکتوں کو، جن کو والدین قتل کر رہے ہیں کہ ان کو کھانا کیسے دیں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم، اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم ان کو رزق دیتے ہیں پھر تم کو دیتے ہیں۔ ان قتلہ کان خطئا کبیرا، اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ تو اولاد کی بات ہوئی، اور آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، یہ بھی بہت برا گناہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے ایمان والو، کسی جان کو جس کو اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہ کرو۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا وَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ جس جان کو میں نے محرم بنایا ہے کہ اس کو قتل نہ کرنا، اس جان کو اگر تم نے قتل کر دیا، وہ مظلوم ہے مقتول، میری مدد و نصرت اور رضا اس مظلوم کے ساتھ ہوگی، اور اس ولی کو میں اختیار دیتا ہوں قصاص حاصل کرنے کا، وہ ولی بھی قصاص لینے میں حد سے تجاوز نہ کرے، لیکن مقتول کے ساتھ میری مدد ہوگی، کیونکہ مظلوم کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے۔ تو وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، کفار نے مدینہ میں بھی آرام سے رہنے نہیں دیا۔ بہت بڑے دکھ کی بات ہے دوستو کہ 13 سال وہاں ستایا۔ جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے، مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تو وہاں بھی وہی کفار پیچھا کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، آپ کے ساتھ ان کو بڑی والہانہ محبت تھی، فریفتہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
ویسے تو سب صحابہ ہیں شان والے، ہر کسی کا یہ اپنا مقام ہے۔ جب پتہ چلا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آ رہے ہیں تو ہر روز مدینہ والے باہر نکلتے تھے خوشی کی وجہ سے، لیکن شام کو اداس واپس اپنے گھروں میں جاتے تھے، معلوم نہیں آج کیوں نہیں پہنچ سکے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے بہت خوش ہوئے، اور اسی پر ان چھوٹی بچیوں نے بھی وہ ترانہ پڑھا تھا، فرمایا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ قیمتی ہو گئے مدینہ والے کہ ان میں آج بدر منیر آ رہا ہے، او ہر ٹیلے پر، ہر وادی میں، ہر ٹیلے پر، ہر اونچے گھر پر، ہر نچلی جگہ پہ کھڑے ہو کر او مدینہ والو اللہ کا شکر ادا کرو کہ سراج منیر، اللہ کا خاتم النبیین، اللہ کا محبوب پیغمبر تمہارے شہر میں آ گیا ہے۔ یہ بچیاں بھی پڑھ رہی تھی، اور جس گھر پر دوستو ان بچیوں نے کھڑے ہو کر یہ جملے پڑھے تھے وہ گھر آج بھی موجود ہے، اور وہ سب سے اونچا ہے۔ جب مسجد قباء سے واپس ہوتے ہیں اس سمت کے اوپر اس کا ایک کونا ابھی تھوڑا سا شہید ہے، لیکن اس پر ان بچیوں نے کھڑے ہو کے یہ ترانہ پڑھا، سب صحابہ کرام خوش ہوئے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے، کبھی آپ کے بازوؤں کو بوسہ لیتے ہیں، کبھی آپ کے کندھوں سے بوسہ لیتے ہیں، کبھی آپ کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے ہیں، اور خوشی کی وجہ سے چھوڑتے نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ ان کو تھاپڑا لگا رہے ہیں، شاباش دے رہے ہیں، مرحبا کا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ طلحہ کہتے ہیں حضرت جی جو حکم فرمائیں میں اس کی تعمیل کروں گا، جو حکم فرمائیں۔ فرمایا طلحہ سوچ کے بولو، یہ محبت نبھانا بڑی مشکل ہے، سوچ کے بولو۔ کہا حضرت سوچ کر بول رہا ہوں، جو حکم ہوگا میں اس کو بجا لاؤں گا۔ فرمایا جاؤ اپنے ابو کو قتل کر دو۔ اٹھ کے چل پڑے، کہا طلحہ واپس آؤ، آزمائش تھی، یہ قتل کے لیے پیغمبر نہیں آیا، یہ قتل والے آپس میں جو قافلے اور قبیلے ہیں ان کے سینوں کو بھی جوڑنے کے لیے یہ پیغمبر تو آیا ہے، یہ آزمائش تھی، واپس آ جاؤ۔ یہ وہی طلحہ ہے دوستو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنان اسلام نے احد میں حملہ کیا تھا، احد میں حملہ کیا تو کچھ ایسی ترتیب بن گئی تھی کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے رہے تھے۔ 70 دشمنوں نے وار کیے، 70 دشمنوں نے، یعنی 70 کافروں نے مل کر وار کیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والعیاذ باللہ قتل کر دیں۔ یہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے ڈھال بن کر، ہاتھ چھل ہو گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کمر پہ اٹھا لیا، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ طلحہ واجب ہو گئی تجھ پر جنت، واجب ہو گئی تجھ پر جنت۔ یہ ایسا نوجوان ہے، کہتے ہیں میرے جسم پر میں زخم گنتا تھا لیکن گنتے گنتے بھول جاتا تھا، اتنے زخم تھے میرے جسم پر، اور یہ سارے زخم مجھے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں۔ یہ ظالم تھے مارنے والے، اور ادھر اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ ان کو ہدایت۔ یہ انسانیت کا پیغام لے کر آنے والے۔ عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک محلہ تھا، تھوڑا آپ سے دور تھا، راستے میں ایک دو قلعے یہودیوں کے تھے۔ حضرت طلحہ بیمار ہو گئے، پریشان ہیں، شہادت نہیں ملی، بڑی کوشش کی ہے،
صحابہ نے کہا آپ حضرت کی ڈھال تھے، رسول اکرم کی ڈھال بھی ٹوٹ سکتی ہے؟ ہاں، آپ اس لیے نہیں ہوئے، آپ کا شہادت سے اونچا مقام ہے، پریشان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ حضرت طلحہ بیمار ہیں، آپ پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ میں آپ کو ایک دعا سناؤں گا جو رسول اللہ نے حضرت طلحہ کے لیے کی ہے، کسی صحابی کے لیے یہ دعا نہیں کی ہے۔ آپ بیمار پرسی کے لیے گئے اور آپ نے فرمایا، تسلی دی، حوصلہ دلایا، باہر تشریف لائے اور 2-3 صحابہ کرام کو بلایا کہ طلحہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ جانا تو سب نے ہے لیکن یہ ہم سے پہلے لگتا ہے جانے والے ہیں، یہ جب وفات پا جائیں تو مجھے ضرور اطلاع دینا، میں کفن دفن اور جنازہ میں خود انتظام کروں گا۔ یہ باہر نکل کر وہاں جو بیمار پرسی کرنے والے ان کے خاندان کے صحابہ تھے ان کو فرمایا، واپس تشریف لے آئے۔ اور طلحہ دیکھو یہ مزاج شناس ہے نا، یہ عاشق جو ہوتا ہے محبوب کا مزاج شناس ہوتا ہے، سچا عاشق۔ تو اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں بعد میں شام کو رات کو کہ دیکھو لگتا ہے میں رات کو اللہ سے مل جاؤں گا۔ طلحہ اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے میں رات کو وفات پا جاؤں گا، لیکن ایک میری نصیحت پہ عمل کرنا کہ میرے پیغمبر کو اطلاع نہ دینا، وہ رات کو آئیں گے ان کو تکلیف ہوگی، وہ جنازے میں کفن دفن کے لیے تشریف لے آئیں گے، راستے میں یہودیوں کے گھر ہیں، ان کو تکلیف ہو جائے گی، مجھے تم ہی کفن دفن کر کے جنازہ پڑھا کے دفن کر دینا، پھر ان اطلاع ہو جائے گی، لیکن ان کو رات کو اطلاع نہ دینا، تکلیف ہوگی۔ دونوں طرف محبت کا عالم دونوں طرف سے دیکھا ہے۔ تو ادھر وفات ہو گئی رات کو اور کفن دفن بھی ہو گیا، صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ خفا ہو گئے کہ آپ لوگوں نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا، چلو چلتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اوپر تشریف لے گئے، دعا کی، جو دعا سنانی ہے۔ فرمایا اللہم القی طلحۃ وانت تضحک الیک وہو یضحک الیک۔ اے اللہ آپ میرے صحابی طلحہ سے اس انداز میں ملو کہ آپ اس کو دیکھ کر ہنس رہے ہو اور یہ آپ کو دیکھ کر ہنس رہا ہو۔ یہ دعا کسی صحابی کے لیے نہیں ہوئی۔ فرمایا اللہم القی طلحہ، او بلو ایریا والو، او انگریزی کے جملوں میں دھن دینے والو، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک جماعت کی داستانوں کو بھی، کبھی اپنے پیغمبر کے ان مبارک جملوں کو پڑھنے کے لیے بھی وقت نکالا کرو۔ اپنے دل و دماغ اور ایمان کو اضافے کے سبب کے لیے، اپنے ایمان کے پودے کو پانی دینے کے لیے اس مبارک جماعت کے جملوں کو دہرایا کرو۔ فرمایا اللہم القی طلحہ وانت تضحک الیک وہو یضحک الیک۔ اے اللہ میرے اس طلحہ صحابی سے آپ اس انداز میں ملو کہ آپ اس طلحہ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہو اور طلحہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ کیا ہی ملاقات ہوگی۔ جب غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے ساتھ ہمکنار ہوئے، کئی کفار زیر تلوار ہو کر مردار ہو گئے اور کئی کفار گرفتار ہو گئے۔ اللہ کا رسول گرفتاروں کو دیکھ کر ہدایت کی دعا کر رہا ہے اور مرداروں کی لاشوں کو دیکھ کر افسوس کر رہا ہے کہ کاش کہ یہ مجھ پہ کلمہ پڑھ کر مرتے تو جہنم کا ایندھن نہ بنتے۔
حضرت ابو عزیز مشرکین مکہ گرفتار ہو کر مدینہ طیبہ کے ایک انصاری کے گھر اس کی زیر نگرانی رہنے لگا اور ان کی اداؤں کو، ان کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ پوچھا صحابہ کرام نے اس مشرکین مکہ سے، او انصاری کی کس صدا نے تجھے اسلام کی طرف آمادہ کیا؟ تو یہ کہنے لگا کہ خود تو کبھی کھجوریں کھاتے تھے اور کبھی کچھ نہیں کھاتے تھے، لیکن مجھے جن کا میں قیدی تھا مجھے یہ صبح بھی کھانا دیتے تھے، شام کو بھی کھانا دیتے تھے۔ جب دور فاروقی آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا انصاف و عدل والا پرچم 22 لاکھ مربع میل کے اوپر لہرانے لگا۔ جب آپ نے اسلام کی دعوت دی روم کے بادشاہ کو، اور یہ عمر ہے نا دعوت دینے والا، جس کی صفت یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، دعوت دے رہا ہے رومی بادشاہ کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مانگا ہوا آپ صحابی کہہ رہا ہے، اور رومی بادشاہ قرآن کو پڑھنے سے پہلے اپنی انجیل پڑھ لے، اس میں بھی میرے پیغمبر کی صداقتیں اور نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، ایمان لے آؤ، تم ہمارے ہم تمہارے ہیں، اور اگر ایمان نہیں لاتے ہو پھر ہمیں سوچنا ہوگا جہاد کے لیے۔ اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا، جاؤ دیکھ کر آؤ مسلمانوں کے امیر المؤمنین کو، عمر فاروق کو جاؤ دیکھ کر آؤ، وہ کیسا حکمران ہے، مجھے دھمکی دے رہا ہے۔ یہ سفیر رومی بادشاہ کا آیا مدینہ طیبہ میں، دن کے وقت پوچھنے لگا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے، تمہارے بادشاہ کا ایوان کون سا ہے؟ قوم کہنے لگی کہاں سے آئے ہو؟ تم نے وہاں دیکھے ہوں گے بادشاہوں کے ایوان، یہاں بادشاہوں کے ایوان ظاہری دنیا میں نہیں ہوتے، دل میں ہوتے ہیں۔ وہ ڈھونڈتا رہا مسلمانوں کے امیر المؤمنین کو، ڈھونڈتا رہا وہ رومی سفیر، جب نہ ملے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مسجد نبوی کے قریب جنت البقیع سے کوئی جا رہے تھے لوگ، ان سے پوچھنے لگا بتاؤ تمہارا بادشاہ کدھر رہتا ہے؟ کہا ہمارا بادشاہ گرمیوں میں دن دوپہر میں جنت البقیع میں آرام کرتا ہے۔ یہ رومی سفیر جنت البقیع میں آیا، علامہ رومی نے اس منظر کو نقل کیا، فرمایا قوم گفتندش کہ اورا قصر نیست، مرو مرہ قصر جانے روشنیست۔ قوم بتانے لگی اس رومی سفیر کو ہمارے بادشاہ کے محل نہیں ہے، ہمارے بادشاہ عمر کا محل اس کا دل ہے، اس نے اپنے دل کو اتنا روشن کیا ہوا ہے کہ پوری دنیا اس کا محل ہے اور پوری آخرت اس کا ایوان ہے۔ کہتا ہے کفت، جب آ کے دیکھا اس نے تو وہ ڈر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قمیض اتار کر تہبند باندھ کر آرام کر رہے تھے جنت البقیع میں۔ قبرستان میں تو ویسی بھی دل کو رکت آتی ہے۔ جب اس نے دیکھا تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے گفت با خود من شہارا دیدام، پیش سلطان پنہا بگزیدام۔ میں بڑے بڑے بادشاہوں کو میں نے دیکھا ہے، بہت سارے بادشاہوں کے پاس میں نے پناہ حاصل کی ہے، لیکن میں کسی بادشاہ سے مرعوب نہیں ہوا، اور اس بادشاہ کو سوتے ہوئے دیکھ کر بھی میرا جسم کانپنے لگا ہے۔ یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کہتا ہے اشہانم ہیبت و ترسم نبود، ہیبتی مرد
हैबती मर्दम होशम रा नबूद। मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा लेकिन कभी नहीं डरा, इस बादशाह को देखा मैं डर गया हूं। बेसला ई मर्द खुफिया बरजमी खुफ्ता बरजमी मन बहफ्तन दाम लर्जा चीस्त। इसके पास असलिया नहीं है, इस बादशाह के पास चौकीदार नहीं है, इस बादशाह के प्रोटोकॉल नहीं है, इस बादशाह की हिफाजत करने वाले फौजी दस्ते नहीं है, लाठी नहीं है, ये अकेला सोया हुआ है लेकिन फिर भी मैं इससे डर रहा हूं। अगर मुझे अल्लाह ने इतने जिस्म दिए होते तो वो सारे जिस्म भी आज इस सोए हुए अल्लाह के रसूल के सहाबी को देखकर कांपने लगते। कहता है हैबते हक़्क़स्त ई अज़ खल्क़ नेस्त हैबती मर्दे साहिबे दल्क नेस्त। ये बादशाह से खौफ नहीं है, ये इसको ईमान की दौलत अब नसीब होने वाली है, बातें भी इस तरह कर रहा है। कहता है खौफ इस बादशाह से नहीं है, इसने जो हस्ती दिल में बिठाई हुई है उसका रोब हम पर पड़ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हजरत उमर फारूक के दिल में है। वो दिल इतना कवि है कि हम इसको देखकर डर रहे हैं। फरमाया हर के तरसद अज हक तकवा गजीद तरसद अज है जिन्नो इंसो हर के दीद। जो मोमिन भी अल्लाह से डरने लगता है किसी जानवर को भी सजा नहीं देता। जो बादशाह, जो मोमिन, जो सरदार, जो वडेरा, जो कायद, जो सिपह सलार, जो जर्नल अल्लाह से डरने लगता है वो अल्लाह की जानवर मखलूक को भी बिला वजह सजा नहीं देता। चाहे जाए कि वो बड़ा शख्स मुसलमानों को कत्ल करने लगे, जब अल्लाह का डर इस शख्स को हासिल हो जाए तो सारी कायनात उससे डरने लगती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही समझ और अमल की तौफीक नसीब फरमाए।